اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آج میرے ساتھ نذیر چوہان صاحب کھڑے ہیں اور اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے آج ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور ضمانت کے اس خوشی کے موقع پر یہ آج اس وقت میرے دفتر میں DHA میں موجود ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی ضمانت کے بعد سب سے پہلے یہ میرے پاس تشریف لائے۔ باقی ساری صورتحال پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے ایک کنٹروورسی چل رہی تھی، اور اس کنٹروورسی کا اختتام آج سے 5 دن پہلے اعلیٰ قیادت کو اعتماد میں لے کر میں نے کچھ اپنا رول پلے کیا تھا، اور اس رول کو کامیاب بنانے میں سب سے پہلا کردار جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کا اپنا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے انتہائی پازیٹیو، انتہائی افیکٹو اور ایک انتہائی پیسفل وے میں میری اس ثالثی کے کردار کو امپلیمنٹ کرنے میں، مٹیریلائز کرنے میں، پرسو کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی نذیر چوہان صاحب، ان کا بھی انتہائی پازیٹیو رول ہے کہ جب آج سے 5 دن پہلے جب میں اس کیس میں انٹر ہوا اور میں نے ان سے جو بات بھی کی، انہوں نے اس کو بالکل من و ان ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا، اور جس انداز سے بھی میں ان کو پالیسی دیتا گیا یا ان کو انسٹرکشن دیتا گیا یا سجیشن دیتا گیا یا پروپوزل دیتا گیا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ میں ایک ان کا دوست اور بھائی اور کولیگ ہونے کے ناطے سے آج اس موقع پر، کیونکہ پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو، کسی کے مذہب کو، کسی کے فرقے کو انویسٹیگیٹ کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں حدیث سناؤں گا، کیونکہ گناہگار تو ہم بے تحاشا ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور ان کے امتی ہیں، تو انہی کی زندگی میں سے ایک مثال میں اس پورے کیس کے حوالے سے اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک غزوہ کے اندر ایک صحابی نے ایک کافر سردار کو جو ہے وہ جب مارنے لگے تو اس کافر سردار نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس صحابی نے جو ہے نا پھر بھی ان کو جناب تلوار کے وار سے جو ہے وہ مار دیا۔ کچھ صحابہ کرام اس جنگ میں یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے غزوہ میں، انہوں نے شام کو غزوہ ختم ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پورا کیس رکھ دیا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ کافر، تو صحابی نے کیوں اس کو مار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے اس کو کیوں مارا؟ تو آگے سے صحابی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، وہ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آقا نامدار، احمد مجتبیٰ، سرور کونین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، اور دنیا کی سب سے ذہین، سب سے حسین، سب سے فتین شخصیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ آپ اس کے دل میں بیٹھے تھے کہ جو آپ کو پتا تھا کہ وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے کہ اوپر سے کہہ رہا ہے؟ آپ نے برا اس کو جسچر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک دفعہ چوہان صاحب نے، نذیر صاحب نے جو ہے نا ایک چیز لگا ہی دی، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہوں، میں پکا سچا مسلمان ہوں، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن بہرحال کچھ ویسٹرن انٹرسٹ تھے، کچھ گروہ کے، کچھ گروپ کے، جو خود اپنی بات سے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تو چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں، جس کا کنسیکوینٹلی پارٹی کو، حکومت کو نقصان بھی تھا، اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک پولرائزیشن تھی، ایک امیج جو ہے وہ پاکستان کا اور پاکستانی معاشرے کا کوئی پازیٹیولی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا رہا تھا۔ میں نے یہ صرف سوچ کے اعلیٰ قیادت کو اعتماد میں لے کے اس میں اپنا جو کردار ادا کیا ہے وہ جسٹ فار دا سیک آف پاکستان کیا ہے۔ میرا نہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ، نہ نذیر چوہان صاحب کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی پارٹی، اپنی قیادت، اپنی حکومت، ریاست اور پاکستان کے معاشرے کا جو ایک امیج ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے کردار ادا کیا، اور آخر میں شہزاد اکبر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ شہزاد اکبر صاحب اگر اس پورے کیس میں ایک اچھے اور سچے پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے اپنا رول نہ پلے کرتے تو شاید آج ہم اس وقت یہاں پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے۔ انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا، اور میرے بھائی کے اوپر بھی کوئی تھوڑا سا
بلڈ پریشر کے حوالے سے، ہارٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اور اگلے 10 12 15 دن یہ خوب رج کے جو ہے وہ ریسٹ کریں گے، بیڈ ریسٹ کریں گے، اور باقی اپنی سیاست وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پازیٹیولی پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج، پازیٹیو جسچر، پازیٹیو پارٹی کا ایک پازیٹیو جسچر کے طور پہ انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ اب نذیر چوہان صاحب بات کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں اپنی اعلیٰ قیادت کا کہ جنہوں نے یہ فوراً نوٹس لیا، اور میرے پیارے بھائی جناب فیاض حسن چوہان صاحب کا کہ جنہوں نے سارے کام چھوڑ کر اور فوری طور پر میرے والے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے میری اعلیٰ قیادت کو اور فیاض حسن چوہان صاحب کو، اور بالخصوص بالعموم چودھری پرویز الہی صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے 2 سے 3 دن جو اجلاس اسمبلی کا وہ بھی جو ہے وہ روکے رکھا، اور انہوں نے اپنی محبت سے اور اپنا بڑا پن جس طرح سے ان کا ہمیشہ سے رہا اپنی اسمبلی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے نبھایا۔ میرے اوپر ان کا بھی بہت بڑا یہ احسان ہے، میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی جو بڑے پن کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک بڑے بھائی کے ہونے کے ناطے جو انہوں نے کردار ادا کیا، میرے لیے انبلیویبل تھا، کیونکہ میں نے یہ بات جب ان سے ہوئی تو جب میں بیمار تھا تو سب سے پہلے ان کا مجھے کال آیا اور انہوں نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت بتاؤ کیسی ہے، تو میں یہ میرے لیے یہ انہونی بات تھی، میں نے کہا سر میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا پریشان نہیں ہونا، ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہا گیا ہے اعلیٰ قیادت سے ہم صلح کر رہے ہیں آپس میں دونوں بھائی، اور انشاءاللہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، دل پہ کوئی بوجھ نہ لو کسی قسم کا بھی۔ اور اسی طرح سے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کے سامنے شہزاد اکبر صاحب سے، کیونکہ میں نے یہ بات دل میں بھی رکھی تھی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے ایک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کافر نہیں بنانا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہی بنانا ہے۔ تو میں شرمندہ بھی ہوں اس بات پہ کہ شہزاد اکبر صاحب سے اور ان کی فیملی سے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، یہ بات میں نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی کہی تھی کہ میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور ان سے اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی کوئی دل آزاری مجھ سے ہوئی ہو۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی پارٹی کے ساتھ پہلے بھی مخلص تھا، آج بھی مخلص ہوں اور ہمیشہ ہی مخلص رہوں گا۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ میرا ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، اور وہ میرا لیڈر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ رہی جہاں تک بات دوسرے دوست بے شمار ایسے بھی تھے جو مجھے یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں کوئی جگیر خان ترین گروپ کا کوئی حصہ ہوں، میرا جگیر خان ترین کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے جگیر خان ترین گروپ کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگیر خان ترین نے مجھے برملا استعمال کیا اور اس اپنے کیس کے لیے استعمال کر کے مجھے پھینکا، حالانکہ اتنی بڑی لیول پر جا کر جس کا نام جگیر خان ترین تھا مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ جنہوں نے میرا حال تک نہ پوچھا آ کے ہاسپٹل میں کہ چوہان صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، لیکن جب ان کا مسئلہ مسائل تھا، جب وہ پھنسے ہوئے تھے چینی شوگر مافیا میں، تو میں روز صبح رمضان میں روزہ رکھ کے بھی ان کے پاس پہنچتا تھا اور بارشوں میں بھی پہنچتا تھا اور گرمی کی حبس میں بھی ان کے ساتھ پہنچتا تھا۔ لیکن مجھے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا بندہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کسی دوست کو ساتھ لے کے چل سکے کہ اس نے نہ میری عیادت کی اور نہ میرے بچوں سے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مجھے یوز کیا گیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں اللہ پاک کا کہ کم از کم میں اس جو لوگوں کی اوقات تھی، دوسرے لفظوں میں جو لوگوں کی حیثیت تھی، جو لوگوں کی منافقت تھی، جو لوگوں کے 4 فیس تھے، وہ کم از کم سامنے آ گئے۔ میری تو شہزاد اکبر سے کوئی لڑائی نہیں تھی، میری شہزاد اکبر صاحب سے کون سی لڑائی تھی؟ میں نے اللہ معاف کرے توبہ صاحب، میرا وزیر اعظم عمران خان ہے، میرا وزیر اعظم کل بھی عمران خان تھا، آج بھی عمران خان ہے۔ جگیر خان ترین صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا ساتھ دیں۔ ہم نے تو ان سے کیونکہ ایز اے پارٹی پرانا ورکر ہونے کے ناطے کہ انہوں نے کام کیا تھا پارٹی میں، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نہ تو میں نے جگیر خان ترین کو اپنا کوئی لیڈر ماننا تھا اور نہ وہ لیڈر ہونے کے قابل ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی ہمارا لیڈر عمران خان ہے،
आज भी इमरान खान है और हमेशा इमरान खान ही रहेगा, और अल्लाह का फजल करम है। और मैं आप सब दोस्तों से ये कहूँगा कि मुझे डॉक्टर साहब ने 10 से 15 दिन रेस्ट के लिए कहा कि अभी आप 10 से 15 दिन बिल्कुल घर से ना निकलें, हल्की फुल्की वॉक करें और ये मेडिसिन आप खाएं। तो मैं बस उसी के ऊपर हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं इंशाल्लाह असेंबली में भी जाऊँगा, चौधरी परवेज़ साहब को भी शुक्रिया अदा करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी जाकर मिलूँगा, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और अपना भाई शहजाद अकबर साहब के पास भी जाऊँगा, उनका भी बड़ापन जो उन्होंने मुझसे अदा किया है उनका भी मैं इंशाल्लाह जल्द जाके शुक्रिया अदा करूँ। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, और मीडिया के तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शब रोज़ मेरा ख्याल भी रखा। अच्छा नजीर भाई, ये बताइएगा कि इंसान से गलती हो जाती है, ये आपका बड़ापन है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम किया। क्या नेक्स्ट टाइम ये कहेंगे कि अगर कोई काफिर भी है तो वो अपने लिए काफिर है, किसी के लिए नहीं है, तो किसी के मजहब को यूं एक्सप्लॉइट करना और उसकी जिंदगी के खतरात करना ये गलत है और ये हमारे नबी की सुन्नत या तालीमात नहीं है? बेशक ऐसे ही है। बेसिकली मैंने ये कोई प्लान नहीं कहा था, बाखुदा ये मेरे मुंह से फिल बदी निकल गया था। और इसमें ये होता है ना कि बंदा प्लान करके किसी के खिलाफ बात करे या कोई किसी को नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह को कादियानी या काफिर कराए। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि मेरे हल्के के कुछ लोग ये बात कहते हैं। मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी शहजाद अकबर साहब से कि मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने वाला हूँ, मुझे सिर्फ आप बता दें। उन्होंने क्या अपना कीदा क्लियर कर दिया, मेरा मसला खत्म हो गया। जी जनाब। मतलब ये बताइएगा कि जब तक आप 2 दफा गिरफ्तारी देने गए तब तक तो तरीन ग्रुप के साथी आपके साथ थे, आप वहां जाके थाने भी बैठे रहे, लेकिन अब ऐसा अचानक क्या हुआ या आप क्या समझते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी कि जब तक तो आप बाहर थे वो आपके साथ थे, जब आपको बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी डाल दी गई उसके बाद कोई साथी आपके साथ ना खड़ा हुआ, या ये सिर्फ अच्छे दिनों के साथी हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि तरीन साहब ने मुझसे रब्ता नहीं किया तो पीछे क्या रह गया। सबसे बड़ी बात जो लीड उस ग्रुप को कर रहा था, जब तक तो अपना उनका मफाद था उस वक्त तो तरीन ग्रुप बन के चलता था। जब मफाद खत्म हुआ तो अब हम ख्याल ग्रुप बन गए। तो मुझे तो उस वक्त लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मुझे तो उन्होंने ये कहता नहीं, ये तरीन ग्रुप बना है। जैसे वो अपना तरीन ग्रुप सबका अपना मफाद निकल गया, हम ख्याल ग्रुप बन गए। तो लिहाजा मुझे तो यूज़ ही किया गया। मैं तो बरमला कह रहा हूँ, मैं तो उनकी खातिर निकला था कि यार अगर वो पार्टी के पुराने वर्कर हैं तो उनके साथ ज्यादती हो रही। मैं खान साहब के पास मिलने गया, उनके लिए स्पेशल खान साहब जाकर रिक्वेस्ट की, उनसे रिक्वेस्ट करा के तो हमने बैरिस्टर अली जफर साहब को उनके लिए टीम का हिस्सा बनवाया। मैं तो जितनी जंग लड़ सकता था मैंने तरीन साहब की लड़ी, और सर इसलिए लड़ी कि वो पार्टी के उन्होंने काम किया हुआ था। मेरा तो कोई जाति भी नहीं है कोई तल्लक तरीन साहब से, ना को लेना ना को देना, लेकिन एक एज इंसानियत होने के नाते मेरा एक पार्टी का वर्क, जैसा मैं समझता फयाज चौहान साहब ने, मेरे भाई ने मेरी खातर इतना बड़ा स्टैंड लिया और मेरे साथ लेके चला और मेरे दुख सुख के लिए करनी है, पार्टी का वर्कर है। अच्छा चौहान साहब ये बता दें, आपने जो इल्जाम लगाया था शहजाद अकबर पे, आपने ये बात कही थी कि मैं सबूत पेश करूंगा इसकी। जब मैं माफी मांग चुका हूं तो आप ये बताइए कल आपका मौक़िफ़ ठीक था या आज आपका मौक़िफ़ ठीक है? थोड़ा सा मैं एक चीज क्लियर हो गई, फाजी हो गई, खत्म हो गई। नजीर साहब से भी क्लियर होगी, मैंने भी पूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जरा वाक़िफ़ वो हो गया ना, क्लियर हुई है तो बैठो। मैंने ये बात क्लियर, पीछे कोई बात नहीं। शहजाद अकबर साहब मेरे भाई हैं, आज भी भाई हैं, कल भी हमेशा रहे। ये बता देंगे जो तरीन ग्रुप के दोस्त बाकी आपके पार्लियामेंटेरियन जिस वक्त वहां मौजूद हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा, और उनके लिए भी मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि उनके साथ भी यही होगा अगर किसी में मुश्किल वक्त आया तो? देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो मिसाल हूँ सबके लिए कि अगर तरीन साहब मेरे साथ नहीं खड़े हुए, जिनके लिए मैं लड़ा, जिनके लिए इतनी बड़ी मैंने फाइट की है, तो ये तो बेचारे मसला ही कोई नहीं था। मैंने तो हाथ के साथ की थी ना। मियां साहब, नज़ीर साहब ये बताएं, फयाज चौहान साहब की एंट्री कैसे हुई? ये वो आपको पहले से दोस्त? ये मेरे भाई हैं, लंबी बातें हैं। सोशल मीडिया पर ही कल से जब से आपकी जमानत मंजूर हुई है और जब से आप बीमार हुए हैं, सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड वो बनता है, वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आपका सॉफ्टवेयर जेल में अपडेट हुआ, थाने में हुआ या FIA के दफ्तर में हुआ? देखिए, बात पता क्या है, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त अपडेट हो जाता है। अच्छा, तो लिहाजा इसके कुछ आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल किया गया, तो पहले भी एक दफा ये बात उठी लेकिन वो दब गई, लेकिन दोबारा फिर इसको एक बूस्ट मिला, तो कौन लोग हैं, क्या उनके चेहरे कौन के सामने रखेंगे, किन्होंने इस्तेमाल किया, कैसे? यार चेहरे सारे दस चुके हैं, फिर चेहरे पड़ जाएंगे। जी मियां असलम साहब, आखिरी सवाल। तरीन और उसके जो ग्रुप है उनकी सियासत का मुस्तकबिल आप क्या देखें? देखिए, मेरे ख्याल से वो ग्रुप था ही नहीं कभी भी, वो तो ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। तरीन साहब ने सबको इकट्ठा करके अपने लिए, उन सबको इकट्ठा करके अपनी ज़ात में। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ आखिर में ऐड कर दूं, जहांगीर तरीन साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, PTI के अंदर कोई ग्रुप नहीं है, कोई धड़ा नहीं है, एक ही ग्रुप है, एक ही धड़ा है, एक ही शख्सियत है, उसका नाम है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान। जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो PTI के साथ खड़ा है, जो इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ा
वो पीटीआई के साथ नहीं खड़ा। अच्छा, इसमें मैं एक बात वजाहत करता चलूँ। मैं आप सबके सामने अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी माज़रत ख्वाह हूँ कि अगर मेरी वजह से उनकी कोई दिलाजारी हुई हो, लास्ट कुछ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर मैंने बहुत जज्बाती अपना किरदार अदा किया, और उस वक्त इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, मेरे वो लीडर हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, अगर मेरी वजह से कोई ऐसी उनकी दिलाजारी हुई हो, एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उनका एक वर्कर भी हूँ, तो मैं उनसे भी माज़रत ख्वाह हूँ आप सबके सामने। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।